کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر جاندار کو مرنا ہے اور تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے پورے عمل کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بندو اللہ کی بارگاہ میں جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہمیں یہ ایمان فری میں ملا ہے، اس لیے اس ایمان کی قدر نہیں ہے۔ کوئی اس ایمان کو لے جا کر کے مزاروں پہ جا کر کے برباد کر رہا ہے، کوئی کالا اور لال پیلا تعویذ پہ اس ایمان کو برباد کر رہا ہے، کوئی جادو اور شیطانی عمل کر کے اس ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کرو، توحید کی حفاظت کرو۔ اللہ نے یہ پیشانی ہمارے بدن میں سب سے ٹاپ پر رکھی ہے اور اس پیشانی کی عزت اسی میں ہے، اس ماتھے کی عزت اسی میں ہے کہ اس ماتھے کو اگر جھکایا جائے تو اللہ کی چوکھٹ پر جھکایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے کامیاب لوگوں کی پہلی صفت بیان کی، قد افلح المومنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ میرے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج نبی کے اور نبی سے محبت کا ڈھڈورا پیٹنے والے اپنے مکان کی چھتوں پہ بڑے بڑے جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں، اپنے بائک کے اوپر انہوں نے جھنڈے لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ بھائی تم نے یہ جھنڈے کیوں لگا کے رکھے ہیں؟ کہتے صاحب ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے پیار کرنے والے اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھو نماز کتنے ٹائم کی پڑھتے ہو؟ بولے اس کا تو ٹائم نہیں ملتا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور نبی کے چاہنے والے اور نبی سے محبت کرنے والے۔ ارے تو کیسا نبی کا چاہنے والا ہے؟ میرے نبی تو اپنے آخری ٹائم بھی نماز کو نہیں بھولے۔ میرے نبی کو آخری ٹائم میں نماز یاد تھی، اور آج نبی کی پیدائش کا جشن منانے والوں کو نماز یاد نہیں ہے۔ نبی کے چاہنے والے اور نبی سے محبت کرنے والے، اللہ اس امت پر رحم فرمائے۔ میرے بھائی ڈی جے بجایا گیا ہے، جس نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آج اس نبی کے جشن کے نام پر ہم نے راستے بلاک کر کے رکھے، اور پورے انڈیا میں پورے ملک میں لوگوں نے کتنے بڑے بڑے جلوس نکالے اور ڈی جے کے ساتھ اور ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ پورے محلے کا جینا حرام۔ ایک ویڈیو میرے پاس آیا، عید میلاد النبی کا جلوس نکل رہا ہے، ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے سواری کے اوپر، اور ویڈیو میں لکھا ہے کہ صاحب اس کو حور بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی کو حور ملے گی تو یہ حور جا رہی ہے۔ استغفر، نعوذ باللہ۔ یہ امت کتنا گرے گی میرے بھائی؟ یہ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، یہ ذلت و رسوائی ایسے ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور شرم تو آتی ہے مجھے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان علماء سو کے اوپر جنہوں نے اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے ان تمام بدعات و خرافات کو پروموٹ کیا ہے اور امت کو اس جہالت کے پیچھے لگا کر رکھا ہے۔ شرم آنی چاہیے انہوں نے کیا قرآن و حدیث پڑھا ہے، امت کو کس راستے پر وہ لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ نبی کو آخری ٹائم میں نماز یاد ہے۔ میرے بندو اللہ کی بارگاہ میں جس کو نبی کو آخری ٹائم میں نماز یاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم پھر ایک نئی تقریر پر ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ یہ تقریر اتنی مہتوپورن، اتنی قیمتی تقریر ہے جسے ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو سننا چاہیے، کیونکہ اس تقریر کے اندر بہت سارے ایسے مسائل کا حل کیا گیا ہے جس مسائل کو لے کر ہم آپس میں وواد کھڑے کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ اور دوستو اس تقریر کے اندر ایک سچے کامیاب انسان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ایک سچے کامیاب انسان ہم کسے کہیں گے؟ کیا ہم اس شخص کو کہیں گے جو بزنس میں کامیابی حاصل کر لیا، یا پھر ہم اس شخص کو کہیں گے جو پڑھائی کے فیلڈ میں کامیابی حاصل کر لیا؟ نہیں دوستو، ہم سچے کامیاب انسان ہم اسی شخص کو کہیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، یا پھر اس شخص کو کہیں گے جو قبر کے عذاب سے بچ گیا، یا پھر ہم اس شخص کو کہیں گے جو جہنم سے بچ کر
جنت میں داخل ہو گیا، ہم اسی کو ایک سچا کامیاب انسان کہیں گے۔ تو دوستو اس تقریر کے اندر ایسے بہت سارے باتیں ہیں جو ہمیں ضرور سننا چاہیے۔ تو چلیے دوستو ہم سنتے ہیں اور ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ذرا دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نحمدہ بہت ونستعینہ ہی سریلی ونستغفرہ آواز ہے مولانا صاحب کا، جو کسی بھی انسان کو ونعوذ باللہ من بدلنے پر شرور مجبور کر دیتی ہے۔ انفسنا ومن میرے سیئات بھائیوں ذرا اعمالنا دھیان سے سنیں اور اس کو اپنی زندگی من کے اوپر يهده اللہ فلا لاگو مضل کرنے کی له کوشش ومن کریں۔ يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ورائك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاہ پور مغلانی ہے یا مولانی ہے؟ میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ شاہ پور مغلانی میں غالباً یہ تیسری مرتبہ، جہاں تک مجھے یاد ہے، چوتھی مرتبہ ہے، چوتھی مرتبہ آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس کے پہلے جب میں یہاں آیا، بڑی افسوسناک ایک بات
مجھے لوگوں نے بتائی یہاں کے بارے میں کہ بستی تو اہل حدیث کی بستی ہے، لوگ یہاں سارے کے سارے اہل حدیث ہیں، لیکن مسجدوں میں خواتین کے لیے انتظام نہیں، جمعہ میں عورتیں نہیں آتی، عیدین کی نماز الگ سے ہو رہی ہے، عورتوں کی جماعت عورت پڑھا رہی ہے، دھیان سے سنیں اور کیونکہ اسی یہ پر لوگ مسئلہ اکثر پوچھا جا رہا ہے اور برسوں اس سے عمل مسئلے کرتے پر چلے آ وواد رہے بھی ہیں۔ ہو رہا ہے۔ بہرحال جب یہ بات میرے سامنے آئی میں نے وضاحت کی کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے صلی کر اللہ علیہ آج تک جو طریقہ سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ عیدین کی نماز کی جماعت ایک ہوگی، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ جمعہ کی نماز آدھا گھنٹے کا جو خطبہ ہوتا ہے امام کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے۔ ایک خطیب بڑی محنت کرتا ہے، وہ سمجھیے کہ ایک ہفتے کی آپ کو روحانی غذا دیتا ہے۔ اب صاحب یہ غذا آپ حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے گھر کی عورتیں یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میں نے بھائیوں سے کہا کہ آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، اور آج اللہ میرا دل باغ باغ ہو گیا جب میں نے سنا کہ الحمدللہ یہاں مسجد میں انتظام ہو گیا شروع، اور عیدین میں بھی لوگوں نے عورتوں کو لے جانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات یا ہمارے بہت سارے نوجوان اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا اور ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہیں۔ میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام نیا ہے، یہ آپ کے لیے نیا ہے، لیکن یہ کام سنت ہے تو وقت کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے تقریر سنی تربیت اولاد کے موضوع پر۔ اولاد کی تربیت کون کرتا ہے میرے بھائی؟ ماں کرتی ہے۔ ابھی آج سعودی عرب کے ایک شیخ کا فیس بک پر میں نے پوسٹ دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسے میں، ان بچوں میں جو بچے پڑھنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، جو کلاس میں ٹاپ کرتے ہیں، کہتے ہیں 99% ایسا ہوا ہے کہ جو بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، میں نے پتہ لگوایا تو پتہ لگا اس کی ماں اس کے اوپر توجہ دیتی ہے، اس کی ماں پڑھی لکھی ہے، اس کی ماں توجہ دیتی ہے، اس کی ماں کے دل میں ایک درد ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ اور جو بچے پڑھائی سے دور ہیں، پڑھائی میں صفر ہیں، پڑھائی میں زیرو ہیں، بھاگتے ہیں مدرسے سے، کہ ان کے گھروں کا جائزہ لیا گیا، پتہ لگا ماں جو ہے وہ ان پڑھ ہے، یا ماں کو پڑھائی لکھائی سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بچے کی پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اس سعودی عرب کے عالم نے کہا ابحثوا عن الام، بچے کو ٹاپ کرانا ہے نا، بچے کو آگے بڑھانا ہے، نیک ماں کی تلاش کرو۔ بے شک۔ بھئی وہ نیک ماں کہاں ملے گی میرے بھائی؟ آج فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور الا بلا دنیا بھر کی چیزیں ہمارے گھر کی عورتیں استعمال کر رہی ہیں، اور دین سے قریب کرنے کا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے۔ کچھ کمزور لگ رہا ہے اس میں، مائک کون سا ہے یہ مسجد والا؟ آپ ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کے پاس عورتیں آتی ہیں، ذرا تصور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے پیارے نبی کے دور کی عورتوں کو کتنی فکر ہوتی تھی دین کی۔ نبی اکرم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی ذہب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے پیارے نبی مرد حضرات تو آپ کی باتیں سن لیتے، ہمارا کیا ہوگا؟ سارے دین کی باتیں تو مرد حضرات لے کے چلے جائیں گے، اے اللہ کے نبی ہم دین کب سیکھیں گے؟ ہم کو دین کی باتیں آپ کب سکھائیں گے؟ غور کیجئے، سوال عورت آ کر اللہ کے پیارے نبی نے عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن متعین کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری اس حدیث کو لا کر کے یہ باب بھی قائم کرتے ہیں کہ عورتوں کی نصیحت کے لیے الگ سے ایک مجلس قائم کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن خاص کرتے ہیں، اور اس میں عورتوں کو جا کر کے تقریر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور اسی تقریر میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس عورت کے 2 بچے آگے بڑھا دیے اس نے، یعنی اللہ کو پیارے ہو گئے، 2 بچے بچپن میں انتقال کر گئے، تو وہ دونوں بچے اپنی
ماں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ میرے بھائیوں، واللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں کے لوگوں نے، آپ کے علاقے کے لوگوں نے یہ پہل کی ہے۔ اللہ اس پر آپ سب کو قائم رکھے۔ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 18ویں پارے کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک۔ یہ آیتیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں۔ اب بھائی یہ مائک ہی سیٹ کرتے رہیں گے تو تقریر کب کریں گے؟ اس کا ایک والیوم سیٹ ہونا چاہیے نا۔ بار بار میں اس کو جو ہے کبھی اوپر کروں کبھی نیچے کروں، کہاں ہے؟ کوئی مائک کا ہے آپ کے یہاں؟ میکینک وغیرہ کوئی ہے؟ نہیں۔ تھوڑا صحیح نہیں آ رہا۔ چلیے، تو قرآن کریم کے 18ویں پارے کی شروعات کی آیات ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک۔ تو آئیے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک ایک چیز پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں ایمان والے۔ قد افلح، کامیاب ہیں ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے بچتے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، اپنی کنیزوں کے، تو ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے والوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ نے کہا کامیاب ہو گئے۔ قد افلحا، فلاح یاب ہو گئے، فلاح پالی۔ فلاح کا لفظ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ وہ بلریا گنج والا جامعۃ الفلاح کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فلاح کے معنی کامیابی، سکسیس۔ مؤذن 5 ٹائم کی اذان میں بھی یہی صدا تو دیتا ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کا مطلب ہوتا ہے انسان کو اپنا مطلوب مل جائے، انسان کو اپنی منزل مل جائے، انسان کو اپنا ٹارگٹ مل جائے، یہی فلاح ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ مومن کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مومن کے لیے کامیابی کیا ہے؟ مومن کیا چاہتا ہے؟ قرآن کھولو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اٹھا لو، اللہ نے وہاں پر کلیئر کر دیا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے پورے عمل کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ
عن النار وادخل الجنت فقد فاز. میرے بندو اللہ کی بارگاہ میں جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے. جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ دنیا میں غریب آدمی تھا, مزدور آدمی تھا, بڑی محنت کی روٹی کھاتا تھا, بڑی بیماریوں سے جوجھا کرتا تھا, بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتا تھا. دنیا کی نظر میں وہ ایک ناکام انسان تھا. لیکن کل قیامت کی جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا میرے بندے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے, تو جنت میں چلا جا. وہ دنیا کا ناکام انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا. اور دنیا میں کروڑوں کی بلڈنگوں میں عیش و آرام کی اور لگژری لائف گزارنے والا اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا, دنیا کی ہر نعمتوں میں کب مزہ لینے والا, کل جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا میرے بندے تیرے حق میں تو جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, تو جنت میں نہیں جائے گا, تو جہنم میں جائے گا. دنیا کا وہ کامیاب انسان اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہو جائے گا. اب آ جاؤ قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت پر. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے, یعنی وہ لوگ جن کی ہم کوالٹی آگے بات ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, جن کی وشیشتائیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, یہ خوبیاں جن کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں, وہ جہنم سے بچ جانے والے لوگ ہیں. اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے اللہ نے کہا یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. اب اللہ نے 8 خوبیاں بیان کی ہیں, دعا کرو اللہ یہ 8 خوبیاں ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. آمین. پہلی خوبی قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں تو برادریوں پر ناز ہوتا ہے, میں تو سید ہوں, میں تو نبی کے خاندان کا ہوں, جہنم کی آگ مجھے چھو نہیں سکتی. ارے تو تو نبی کے خاندان کا ہے, تو تو نبی کا نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ تو نبی کا بیٹا تھا, نوح علیہ السلام کا بیٹا. جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے درد کے ساتھ کہا یا بنی ارکم معنا, اے میرے بچے تو ہماری کشتی میں آ جا. بیٹا کہتا ہے ابا جان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, اے ابا جان اگر طوفان آ بھی گیا, اگر پانی کا سیلاب آ بھی گیا, میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا, مجھے طوفان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, کہا کہ اے میرے بچے آج یہ طوفان نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, اور اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی پہاڑ بچانے والا نہیں ہے. میرے بچے تو بچنا چاہتا ہے تو تیرے پاس بس ایک ہی راستہ ہے, تو میری کشتی میں آ جا. مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے اوپر ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا اور ان کی کشتی میں سوار نہیں ہوا. اور قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. ابھی باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی کہ موج کا ایک تھپیڑا آیا, پانی کا ایک تھپیڑا اور ایک ریلا آیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈوبا کے لے کے چلا گیا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا دنیا میں بھی ڈوب گیا اور آخرت میں بھی ڈوب جائے گا. شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح بیٹا, بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے یہاں ایمان دیکھا جائے گا, آپ کی برادری, آپ کا نسب, آپ کا خاندان سب یہاں پڑا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان و عمل دیکھا جائے گا, اور ایمان سب سے پہلی شرط ہے اللہ کے یہاں کامیابی کی. ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں, ان کا باپ آزر کافر ہے. اپنے باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو میرے باپ کو بخش دے. اللہ نے ابراہیم کو نصیحت کی,
اے ابراہیم تیرا باپ مشرک تھا، تیرے باپ کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے، جو شرک کے اوپر دنیا سے چلا جائے، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلا جائے، اے ابراہیم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ میرا باپ مشرک تھا اور مشرک کی اللہ تعالیٰ کیا مغفرت ہونے والی نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ سے بھی برات کا اظہار کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ آج کے بعد میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے ماں کا رشتہ۔ میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ہویا تھا، اسی لیے یتیم کا درد اگر کسی نے سمجھا تو میرے نبی نے سمجھا۔ جی پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا۔ یتیمی کا درد اگر کسی نے دیکھا تو جناب محمد الرسول اللہ نے دیکھا۔ یتیم تو کمزور ہوتا ہے، سماج سوچتا ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، ماں ہے اگر باپ نہیں ہے تب بھی تو وہ یتیم ہی ہوتا ہے۔ باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے میرے بھائی، باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ کی قدر کرو۔ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ بھی کہا گیا ہے۔ میرے نبی نے یتیموں کا درد سمجھا تھا، انگلیوں کو اٹھا کر کے فرمایا تھا انا وکافل الیتیم کہاتین، جنت میں جب میں جاؤں گا یتیم کی پرورش کرنے والا اور یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جنت میں میرے ساتھ یتیم کی پرورش کرنے والا بھی میرے ساتھ رہے گا۔ آج تو یتیم کا مال کھانے والے سماج میں موجود ہیں۔ بھائی کی زندگی میں بھائی مر جائے، وہاں شریعت کا مسئلہ سب کو یاد آ جائے گا، صاحب میرا باپ زندہ ہے، میرا بھائی مر گیا، اب اس کے بچوں کا میرے باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ وہاں سب کو شریعت کا مسئلہ یاد آ جائے گا، اور اپنے ہی بھتیجوں کو جائیداد دینے کے لیے چچا تیار ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا یہ یتیم بچہ ہے، اس کے باپ نے بھی محنت کر کے یہ گھر بنایا تھا، اس کے باپ کا بھی اس زمین و جائیداد میں حق تھا۔ وہاں تو لوگ شریعت کا مسئلہ لوگوں کو یاد آ جائے گا۔ اور وہی انسان جو بھتیجے کی کو جائیداد سے بے دخل کر رہا تھا شریعت کی دہائی دے کر، اسی کی جب اپنی بیٹی کا مسئلہ آتا ہے، بہن کو جب پراپرٹی میں حصہ دینے کا معاملہ آتا ہے، شریعت کہتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، باپ اگر انتقال کر گیا اور اپنے پیچھے بیٹا اور بیٹی چھوڑ کے گیا تو بیٹے کا آدھا بیٹی کو بھی ملے گا۔ اگر 100 روپیہ اس نے چھوڑا ہے اور بھائی اور بہن دونوں موجود ہیں تو اسی ریشیو سے بھائی بہن کو بانٹا جائے گا، بھائی کو جتنا ملے گا بہن کو اس کا آدھا ملے گا۔ لیکن یہاں بہن کو کیا ملتا ہے؟ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک آدھ جوڑی کپڑا مل جاتا ہے، 1 کلو مٹھائی مل جاتی ہے، جا بہن تے خوش رہو۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور صاحب پکے اہل حدیث ایک دم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، آمین بہت زور سے بولتے ہیں۔ کیا ہے بھائی صاحب؟ شریعت کو ہم نے کھلواڑ بنا کے رکھا ہے، اپنے مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں شریعت، جہاں ہمارا مفاد ہے۔ ہاں ہمارے سسرال میں زمین بک رہی ہے، وہاں ہم فوراً دوڑیں گے، صاحب میری بیوی کا بھی تو حق ہے، میری بیوی تو اپنے باپ کی بیٹی ہے، چلو لاؤ پیسہ لاؤ ہم کو دو۔ اپنے مفاد کے لیے ہم شریعت کا استعمال کرتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے نبی یتیم تھے، یتیموں کا درد سمجھتے تھے، اسی لیے یتیم کا مال حرام طریقے سے کھانے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال یتیموں کا حق مار لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میرے نبی یتیم تھے، ماں کو 6 سال کی عمر میں کھویا تھا، لیکن ماں کی محبت اور ماں کی ممتا یاد آتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے مدینہ سے کچھ دور ابوا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ کی ماں آمنہ کی قبر تھی، آپ صحابہ کو لے کر کے وہاں
صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پر صحابہ کو لے کر کے پہنچے، اور جب ماں کی قبر پر پہنچے ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا، ماں یاد آئی، اور اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جا کر کے زار و قطار اور رونے لگے، اور صحابہ کرام نے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ، کیا میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ فلم یؤذن لی، اللہ نے میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی۔ او لوگو، تم تو کہتے ہو میرے نبی کو ہر چیز کا اختیار تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اے میرے نبی، تجھ کو ہر چیز کا اختیار نہیں ہے، تجھ کو جو بھی اختیار ملا ہے، جو ہم نے دیا ہے بس اتنا ہی تجھے اختیار ملا ہے، جہاں ہمارا فیصلہ ہو جائے گا وہاں پھر تجھے کوئی اختیار باقی نہیں بچے گا۔ اللہ نے منع کر دیا کہ اے نبی، تو اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور ہمارے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نظر میں ایمان کی ویلو یہ ہے میرے بھائی۔ آج ہمیں یہ ایمان فری میں ملا ہے، اس لیے اس ایمان کی قدر نہیں ہے۔ کوئی اس ایمان کو لے جا کر کے مزاروں پہ جا کر کے برباد کر رہا ہے، کوئی کالا اور لال پیلا تعویذ پہن کر کے اس ایمان کو برباد کر رہا ہے، کوئی جادو اور شیطانی عمل کر کے اس ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کرو، توحید کی حفاظت کرو۔ اللہ نے یہ پیشانی ہمارے بدن میں سب سے ٹاپ پر رکھی ہے، اور اس پیشانی کی عزت اسی میں ہے، اس ماتھے کی عزت اسی میں ہے کہ اس ماتھے کو اگر جھکایا جائے تو اللہ کی چوکھٹ پر جھکایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے کامیاب لوگوں کی پہلی صفت بیان کی، قد افلح المومنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ دوسری چیز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے تو کامیاب ہیں۔ اب ایمان والوں کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ ایمان والے تو ہم سب ہیں، ماشاءاللہ بڑے کا گوشت کھا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے ایمان کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر ڈرتے ہیں اللہ سے۔ ہماری نماز کیسی ہے؟ جو نہیں پڑھتے ہیں وہ تو اللہ رحم کرے، جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ بیچارے بس آ کر کے ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، کھانا پوری کر رہے ہیں۔ آئے مسجد میں، نماز پڑھی، امام صاحب بیچارے عشاء کی نماز 5 رکعت پڑھا دیے، پوری پبلک نے بھی 5 رکعت پڑھ دی، کوئی بیچارہ ٹوکنے والا نہیں، کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں کہ امام صاحب عشاء میں 5 رکعت کب سے ہو گئے۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو پیچھے سے لوگ کہہ رہے، ارے مولوی صاحب اپنے 5 رکعت پڑھا دی۔ دنیا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ یہ نماز، ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں، اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو نماز کے اندر اپنے آپ کو فارغ کر دے، نماز کے اندر اپنے دل اور دماغ کو کنسنٹریٹ کر دے، نماز کے اندر کہیں اور اس کا دل نہ لگا رہے، کہیں اور اس کا دماغ نہ لگا رہے، اور اگر کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو شیطان اس چیز کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ اگر آپ کی دکان آپ کی نماز میں آ رہی ہے تو دکان آپ کے لیے آزمائش بن رہی ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کا کاروبار آپ کی نماز میں ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کا کاروبار آپ کے لیے آزمائش بن رہا ہے۔ اگر آپ کے بچے اور آپ کی بیوی کا خیال آپ کو ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے امتحان بن رہے ہیں۔ یہ نماز تو وہ چیز ہے، جب اللہ کے پیارے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو حضرت بلال سے کہتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تو جلدی سے نماز اذان دے دے اور جلدی سے نماز کھڑی کر دیتا کہ محمد الرسول اللہ کو سکون مل جائے۔ یا بلال، اے بلال تو نماز کے ذریعے ہم کو سکون عطا کر دے۔ میرے نبی کہا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج نبی کے
محبت کرنے والے اور نبی سے محبت کا ڈھڈورا پیٹنے والے اپنے مکان کی چھتوں پہ بڑے بڑے جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں، اپنے بائک کے اوپر انہوں نے جھنڈے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھو کہ بھائی تم نے یہ جھنڈے کیوں لگا کے رکھے ہیں؟ کہتے صاحب ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے پیار کرنے والے اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ان سے پوچھو نماز کتنے ٹائم کی پڑھتے ہو؟ بولے اس کا تو ٹائم نہیں ملتا ہے، نماز نہیں ہے اور نبی کے چاہنے والے اور نبی سے محبت کرنے والے. ارے تو کیسا نبی کا چاہنے والا ہے؟ میرے نبی تو اپنے آخری ٹائم بھی نماز کو نہیں بھولے، میرے نبی تو اپنے آخری ٹائم بھی نماز کو نہیں بھولے. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں سنیچر کا دن ہے، انتقال کے 2 دن پہلے کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے بستر پر ہیں، بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اس عالم میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے کان لگایا دیکھوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. جب میں نے غور کیا تو اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، تم نماز پر توجہ دینا. اور اے میری امت کے لوگوں، اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا، اپنے نوکر چاکر کا، جو بھی تمہارے انڈر میں کام کرتے ہیں تم ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق نہ مارنا. جن کے اوپر اللہ نے تم کو پاور دیا ہے اپنے پاور کا تم غلط استعمال نہ کرنا. میرے نبی کو آخری ٹائم میں نماز یاد تھی، اور آج نبی کی پیدائش کا جشن منانے والوں کو نماز یاد نہیں ہے. میرے بھائی، یہ ہے نبی کے چاہنے والے اور نبی سے محبت کرنے. اللہ اس امت پر رحم فرمائے. میرے بھائی، ڈی جے بجایا گیا ہے. جس نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آج اس نبی کے جشن کے نام پر ہم نے راستے بلاک کر کے رکھے. اور پورے انڈیا میں، پورے ملک میں لوگوں نے کتنے بڑے بڑے جلوس نکالے اور ڈی جے کے ساتھ اور ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ پورے محلے کا جینا حرام کر دیا. ایک ویڈیو میرے پاس آیا، عید میلاد النبی کا جلوس نکل رہا ہے، ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے سواری کی اوپر، اور ویڈیو میں لکھا ہے کہ صاحب اس کو حور بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی کو حور ملے گی تو یہ نعوذ حور جا باللہ، رہی ہے. استغفر. نعوذ باللہ. یہ امت کتنا گرے گی میرے بھائی. یہ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، یہ ذلت و رسوائی ایسے ہی نہیں آ رہی ہے. اور شرم تو آتی ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان علماء سو کے اوپر جنہوں نے اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے ان تمام بدعات و خرافات کو پروموٹ کیا ہے اور امت کو اس جہالت کے پیچھے لگا کر رکھا ہے. شرم آنی چاہیے. انہوں نے کیا قرآن و حدیث پڑھا ہے، امت کو کس راستے پر وہ لے کے جا رہے ہیں. میرے بھائی، شرم آنی چاہیے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. نبی کو آخری ٹائم میں نماز یاد ہے. آخری ٹائم، آخری نماز اللہ کے نبی نے مغرب کی پڑھائی تھی. عشاء کی نماز کا ٹائم ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت بلال آتے ہیں، اے اللہ کے رسول اذان ہو چکی ہے، اقامت کا وقت ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بلال پانی لاؤ، پانی لاؤ، میں غسل کروں گا اس کے بعد میں نماز پڑھنے چلوں گا. پانی لایا گیا، اللہ کے پیارے نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. اللہ کے پیارے نبی جب اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش آیا، سوال پوچھا اصلی الناس، اے بلال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا هم ينتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. آپ نے دیکھا کہ میرے اندر اب مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اب مسجد میں جانے کی سکت نہیں ہے. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. نبی کی زندگی پر، نبی کے مصلے پر اگر کوئی کھڑا ہوا تو ابو بکر صدیق. اور 17 ٹائم کی نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زندگی میں پڑھائی. جمعرات کے دن کی عشاء سے لے کر کے سوموار کے دن کی فجر تک 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. اور جب آخری دن تھا حیات مبارکہ کا، سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی،
ایک ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بیوقوف آدمی ہے، اس کا نام ہے انجینئر علی مرزا۔ اس نے تقریر میں کہا کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات۔ ارے تو کتاب پڑھے گا تب تو جانے گا بھائی صاحب، تو انجینئر آدمی ہے، تو ادھر غلط لائن میں آ گیا۔ بھائی بیمار ہوتے ہیں ہم تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں کیا؟ بیوقوف ہوگا جو انجینئر کے پاس جائے گا، بیمار تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا۔ اب وہ انجینئر آدمی، اس سے انجینئرنگ کا مسئلہ پوچھو، وہ دین کا مسئلہ لوگوں کو بتا رہا ہے، جس کی جانکاری نہیں اس کو، اس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، تو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں نے لکھا کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہو، اور اس پر اہل حدیثوں کو چڑھا بھی رہا ہے کہ بھئی یہ اہل حدیث جو ہے وہ 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو کہتے ہیں غم نہیں منانا چاہیے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب اس دن تو نبی کی وفات ہوئی، تم خوشی منا رہے ہو۔ تجھے پتا اہل حدیث نہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم 10 محرم کو حضرت حسین کا غم مناؤ، اور نہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا جشن مناؤ۔ اسلام بڑا ہی سمپل دین ہے میرے بھائیوں، اسلام ان رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے جو مجھ سے یہ کہتا ہے اگر میری ماں کا انتقال ہوا ہے تو اسلام کہتا ہے تجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، مگر 3 دن کے بعد تجھے اپنی زندگی کو نارمل کرنا ہوگا، تو 3 دن سے زیادہ اپنی ماں کا غم نہیں منا سکتا۔ اسلام تو یہ دین ہے۔ اسلام بچہ پیدا ہوا تو مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے بچے کا ہر سال برتھ ڈے مناؤں۔ ہاں اسلام مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے بچہ پیدا ہوا ہے 7ویں دن تم عقیقہ کرو، بچے کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرو یا لوگوں کو دعوت کھلاؤ۔ تو ہم 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات کا غم منانے کی بات بھی ہم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ اسلام کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم ہر سال ایک تاریخ طے کر لیں اور اللہ کے نبی کی پیدائش کی ہم خوشی منائیں اور آپ کی وفات کا غم منائیں۔ لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے طبقات ابن سعد، علامہ ابن سعد کی کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس کے اندر امام ابن سعد نے سند کے ساتھ حضرت علی کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو۔ اب یہ میں انجینئر علی مرزا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، وہ سند کی جا کر کے تحقیق کر لے سند صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو اس نے یہ کہا کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو جا کے یہ کتاب پڑھ لے، اور اگر عربی نہیں آتی ہو تو کسی سے عربی سیکھ لے، اس کے بعد یہ کتاب۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ پیچھے نماز ہیں، جماعت ہو رہی ہے۔ نبی اکرم کو تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑی راحت محسوس ہوئی، آپ اپنے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور آپ نے پردہ ہٹایا، سامنے دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا دل باغ باغ ہو گیا، میرا مشن کامیاب ہے، میں نے اپنی امت کو جس مشن پر چھوڑا تھا میری امت کے لوگ اس مشن کو قائم رکھے ہوئے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے تک آئے ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اتنا خوش ہوئے ہمیں یہ ڈر ہوا کہیں ہم نماز خراب نہ کر دیں، کہیں نماز کی حالت میں ہم نکل نہ جائیں۔ حضرت ابو بکر کو بھی محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر آ چکے۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھو، نماز کو جاری رکھو، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پردے کو لٹکا دیا، اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کا کیا۔ تو میرے نبی کو تو آخری ٹائم بھی نماز یاد تھی میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو نماز یاد نہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا چور کون ہے، یا ہمارے مئو مبارک پور کی بنارس کی زبان میں کہہ لو سب سے بڑا چٹا کون ہے، سب سے بڑا چور کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
الذی یسرق فی الصلاۃ، جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ نماز کے اندر کیسے چوری کرتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو رکوع کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، جو سجدے کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، جس کا رکوع برابر نہیں، جس کا سجدہ برابر نہیں، اس سے بڑا نماز کا چور کوئی نہیں ہے۔ آج ہماری اور آپ کی نماز میرے بھائیو ایسی ہی، اللہ نہ کرے ہماری نماز ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائے، مگر میرے بھائیو ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے، جو بے فائدہ چیزوں سے، جو بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ موبائل خراب چیز ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا واٹس ایپ خراب چیز ہے، فیس بک خراب چیز ہے، یوٹیوب خراب چیز ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں اگر آپ کو رات کو 2 بجے تک یوٹیوب چلانے کی عادت ہے، فیس بک چلانے کی عادت ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہو، میں دلوں کا حال میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہوں گے، مگر آپ اچھی چیز کو اگر رات کو 2 بجے تک دیکھ رہے ہیں اور صبح فجر کی نماز کو آپ گول کر دیتے ہیں، غائب رہتے ہیں، تو وہ اچھی چیز بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ کبھی کبھی ایک چیز جائز ہوتی ہے، مگر اگر وہ کسی ناجائز چیز کا سبب بنے تو وہ چیز پھر ہمارے لیے غلط ہو جاتی ہے، حرام۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے کامیاب بندے حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ نے فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو چیزوں سے بچتے ہیں، وہ بے فائدہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہماری لڑکیاں رات کو 2 بجے تک بات کر رہی ہیں فون سے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں کہ وہ کس سے بات کر رہی ہیں۔ بڑی اچھی بات کہ میں تائید کرتا ہوں، مگر میں سکے کا دوسرا پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکیاں رات کو 2 بجے تک موبائل سے بات کر رہی ہیں اور ہمیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تو میرے بھائیوں ہمارے لڑکے رات کو 2 بجے تک گھر سے غائب رہتے ہیں، کیا ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام ایسا دین تو نہیں ہے جس میں ون وے ٹریفک ہو، جس میں لڑکیوں کے اوپر تو ساری نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہو اور لڑکوں کو کھلے ساڑ کی طرح چھوڑ دیا گیا ہو۔ نہیں میرے بھائی، تربیت تو آپ کو دونوں کی کرنی ہے، تربیت تو آپ کو دونوں کی کرنی ہے، جہنم کی آگ سے تو دونوں کو بچانا ہے، دونوں کے بارے میں اللہ کے ہم سے حساب لیا جائے گا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لو اور قرآن کی اس آیت کو اپنے اوپر سیٹ کر لو۔ تم فیس بک چلاؤ میں منع نہیں کرتا، تم واٹس ایپ چلاؤ میں منع نہیں کرتا، تم موبائل کا استعمال کرو میں منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، والذین هم عن اللغو معرضون، میرے کامیاب بندے بے فائدہ چیزوں سے، بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آج کل تو وہ دور ہے، اچھی خاصی تقریر سن رہے ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر، اب ایڈ آ گیا اس کے، اب ایڈ آیا تو صاحب ایڈ تو کچھ بھی آ سکتا ہے، گندا بھی آ سکتا ہے، بیہودہ بھی آ سکتا ہے۔ اب آپ تقریر سن رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اب بیچ میں ایڈ آ گیا، اور یوٹیوب نے اب ایسی پالیسی کر دی ہے کہ اب ہر تقریر کے اوپر ایڈ آ ہی رہا ہے، اور ایسے بھی ایڈ آ رہے ہیں تو اسکپ نہیں ہوتے ہیں، 2 منٹ تک 3 منٹ تک چلیں گے، تب اس کے بعد وہ ختم ہوں گے۔ اللہ ہمارے چینل والوں کو بھی ہدایت دے، ایسے ایڈ تو کم سے کم ان کو بند کر دینے چاہیے، اور وہ بھی تو کم سے کم اس کو اسکپ کر دے، آدمی ہٹا دے اس کو۔ ایڈ آ رہا ہے، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، آپ نے تو یوٹیوب چلایا عالم کی تقریر سننے کے لیے، کوئی اچھی بات سننے کے لیے، اور بیچ میں لغو چیز آ گئی، آپ اس لغو چیز سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، آپ اس کو یا تو اسکپ کر دیجئے یا اس پر سے دھیان ہٹا دیجئے۔ کوئی بھی غلط چیز آپ کے سامنے آ جائے، قرآن کہتا ہے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں جب وہ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اگر کوئی لغو چیز ہے، اور آج کے دور میں بہت ساری لغو چیزیں ہیں، تو ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہمیں طریقہ بتا۔ اور میری بہنوں، میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ موبائل کا استعمال کرو، پوری اجازت ہے اسلام میں، آپ کے
پاس موبائل ہے، اسلام کی نظر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر موبائل کا استعمال آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ آج ایک لڑکی اگر کسی کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ بات بھی کر لیتی ہے تو سامنے والا اس کو غلط سگنل سمجھ لیتا ہے۔ اگر ایک لڑکی کسی کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کر لے تو اس کو غلط نیت رکھنے والے غلط چیز، غلط مقصد سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو اگر بات کرنا پڑ جائے کسی غیر محرم سے تو بات کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے اسلام والی عورتوں، اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو تمہاری آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے، تمہاری آواز میں کٹھورتا ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں شہوت کی بیماری ہو اور وہ تمہارے بارے میں غلط امیدیں پال بیٹھے۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے پیارے ساتھیوں جس نے ایک عورت کو یہاں سے روکا ہے کہ تیرے گھر میں بدکاری کہاں سے آ سکتی ہے، تیرے گھر میں شیطان کہاں سے آ سکتا ہے۔ اسلام نے اس کو شیطان کو دروازے سے ہی روک دیا ہے۔ عورت سے کہا کہ تو کسی سے ایسے بات نہیں۔ اور مردوں سے کیا کہا گیا؟ صرف عورتوں سے نہیں کہا گیا، مردوں سے بھی کہا گیا۔ مردوں سے کیا کہا گیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کریں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت صرف راستے میں چلنے کے ٹائم نہیں کرنا ہے، موبائل چلانے کے ٹائم بھی کرنا ہے، یوٹیوب چلانے کے ٹائم بھی کرنا ہے، فیس بک چلانے کے ٹائم بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، قرآن کریمی کامیاب لوگوں کی تیسری پہچان بتا رہا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 4، چوتھی چیز، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ کامیاب لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، زکوٰۃ تو سن 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے اور سورہ مومنون تو مکہ میں نازل ہوئی، ابھی تو زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو یہاں کون سی زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی زکوٰۃ تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، آیت تو مکی ہے، سورت تو مکی ہے، تو یہاں کس زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کا 2 مطلب ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہاں عام صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں تم جو بھی صدقہ خیرات دیتے ہو چونکہ اس سے تمہارے گناہ صاف ہوتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے صاف کرنا، پاک کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام صدقہ یہاں پر زکوٰۃ کہا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا دوسرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے اندر کی گندگیوں کو پاک کرنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں فرمایا کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کو گندا کرتے ہیں، اپنے نفس کو نجاست میں اور غلاظت میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے۔ ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے بھائی ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر مجھے ایک بات کی شکایت ہے، ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم کسی کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، اور پھر ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے مال کی کتنی زکوٰۃ ہے، بس ایک اندازہ ہم نے لگایا کہ صاحب ہم 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، چلو 2500 روپیہ ہم دے دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنا چاہیے۔ آپ کی پوری جو مالیت ہے، جو آپ کی کیپٹل ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی دکان میں جو مال رکھا ہے وہ بھی آپ کا کیپٹل ہے، آپ کے گھر میں جو کیش رکھا ہے وہ بھی آپ کا کیپٹل ہے، آپ کے بینک میں جو پیسہ ہے وہ بھی آپ کا کیپٹل ہے۔ ہاں، جو پیسہ آپ کو لوگوں کو دینا ہے وہ آپ مائنس کریں گے اور اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کے مسئلے کو اور اچھے طریقے سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور سے جو کاروبار جو لوگ کرتے ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دوں گا۔ ہمارے بنارس میں جامعہ سلفیہ بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کے ناظم اعلیٰ
शेख अब्दुल्ला सऊद सलफ़ी साहब ने किताब लिखी है ज़कात। बड़ी आसान सी किताब है, और चूँकि मौलाना अब्दुल्ला सऊद साहब साड़ी का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, उनको कारोबार का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने कारोबारी लोगों को कैसे ज़कात निकालना है उसमें पूरा फार्मूला उन्होंने दिया है। एक बार आप वो किताब ज़रूर पढ़ लें, उर्दू में और हिंदी में दोनों ज़ुबानों में मौजूद है वो किताब। ज़कात आप हिसाब करके मेरे भाई, ज़कात में अगर आप चोरी करेंगे, हमारे पास ऐसे भी लोगों के फ़ोन आए, शेख साहब हम तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हर साल हम इनकम टैक्स देते हैं, हम क्यों ज़कात दें? मैंने कहा भाई साहब, ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात आपके माल में अल्लाह का हक है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ज़कात को हक कहा है। वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, मेरे नेक बंदों के माल में एक हक मुतय्यन होता है, जो गरीबों का हक अल्लाह ताला ने उनके माल में रखा है। मैंने कहा जो माल आपका अपना है ही नहीं, उसको आप कह रहे हैं टैक्स है। आप जो कमा रहे हैं उसका 2.5% आपको ज़कात में देना ही देना है, वो आपका है ही नहीं है। मेरी माँ बहनों, अगर आपके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, ग्राम से ज्यादा है, और चांदी का जेवर 595 ग्राम से ज्यादा है, तो आपको उसका 2.5% आपको देना है। अगर आपके पास कैश रकम नहीं है तो जेवर को बेच के देना है, लेकिन आपको देना है। आपके अल्लाह के छूट नहीं मिलेगी, साहब हम तो जेवर पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे, आपको उसकी भी ज़कात निकालना है। तो अल्लाह ने चौथी सिफत क्या बयान की? मेरे कामयाब बंदे कौन हैं? जो ज़कात अदा करते हैं। पहली सिफत ईमान वाले होते हैं, दूसरी सिफत नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, तीसरी चीज लग़्व, और चौथी चीज ज़कात अदा करते हैं। नंबर 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और कामयाब हैं वो बंदे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह तकरीर सुन के कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी शख्स के अंदर किसी भी प्रकार का सवाल अगर रहता है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। और हमें आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम और आगे बढ़ें और आप लोगों को अच्छे से अच्छी बातें बतला सके और आप लोगों को सही रास्ता दिखा सके। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।